کیونکہ لکھا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ عنایت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا ٹوٹلی کنٹرول جو ہے وہ خدا کے پاکرو کے ہاتھوں میں. اور جس طرح سے ہم نے بھی سیکھا کہ خدا کا پاکرو مددگار ہے, وہ ہمیں پاک کرتا ہے. خدا ان کے پاک روح کی بدولت خدا ہم پر مہر کرتا ہے کہ ہم راست باز ہیں. خدا کا پاکرو ہمیں قائلیت دیتا ہے, خدا کا پاکرو ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے. خدا کے پاکرو کی بدولت ہم خدا کا مقدس ٹھہرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم خدا کے پاکرو کی بدولت. لیکن ایک چیز جو خدا کا پاکرو نہیں کرتا وہ بے ترتیبی ہے. وہ وداؤٹ کنٹرول نہیں ہے. خدا کا پاکرو ایموشنز نہیں ہے. خدا کا پاکرو کی حضوری آپ کے ایموشنز پر اثر انداز ضرور ہو سکتی ہے, لیکن خدا کا پاکرو ایموشنز نہیں. بعض کو آپ دیکھتے ہیں لوگ وہ خدا کا پاکرو وہ غلط کام کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں خدا کا پاکرو نازل ہو. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے اور ایک دفعہ میں نے کسی کو دعا کرتے ہوئے دیکھا. وہ اس طرح گھوم گھوم کے پورے کمرے کے اندر گھوم گھوم کے کلا بازیاں کھا کھا کے وہ دعا کرتے ہوتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی مجھ پہ جب خدا کا پاکرو نازل ہوتا ہے تو میں کلا بازیاں لگا لگا کے گھوم گھوم کر دعا کرتا. جبکہ ایسا یہ خدا کا پاکرو نہیں ہے, یہ بے ترتیبی ہے. بعض اوقات لوگ سرمن ہو رہا ہوتا ہے اور وہ غیر زبانوں میں کھڑے ہو کر کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کبھی بھی بے ترتیبی کا خدا نہیں, وہ خدا کا پاکرو نہیں ہے. جو ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے وہ خدا کا پاکرو نہیں ہے. کیونکہ خدا کا پاکرو باڈی آف کرائسٹ کو آگے بڑھاتا ہے. وہ خدا شروع سے ترتیب کا خدا ہے. خدا بے ترتیبہ نہیں ہے, خدا ترتیب کا خدا ہے. اس لیے اگر آپ بے ترتیب چیزیں کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو خدا کے پاکرو میں آپریٹ کر رہا ہوں, یہ جھوٹ ہے, ایسا نہیں. اگر آپ اپنے ایموشنز اور اپنی فیلنگز میں آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا پاکرو میں آپریٹ کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب خدا کا پاکرو نازل ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی بہتری کے لیے, وہ باڈی آف کرائسٹ کی گروتھ کے لیے ہوتا ہے, وہ زندگیوں کو آگے بڑھانے کے لیے. اور بعض اوقات بہت سی زندگیاں اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا کا پاکرو ایموشنز نہیں ہے, بلکہ خدا کا روح پاکرو طاقت ہے, حالانکہ قوت ہے. کلام مقدس میں خدا نے سے کیا کہتے ہیں, جب تم قوت کا لباس پاؤ. ایموشنز کا لباس نہیں کہا, فیلنگز کا لباس نہیں کہا, لیکن جب تم قوت کا لباس پاؤ, جب تم اس قوت کو حاصل کرو گے. اور وہ قوت کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے گریک لینگویج میں وہ ڈائنامائٹ ہے, جس کو انگلش میں ڈائنامائٹ کہتے ہیں. بڑے بڑے پہاڑوں کو جب توڑتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے تو وہ ڈائنامائٹ لگاتے ہیں. وہ ڈائنامائٹ جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو چیر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں. یہ پاور ہے ڈائنامائٹ کی. اور خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ جب تک تم اس ڈائنامائٹ جو ہیونلی ڈائنامائٹ ہے, جو آسمانی طاقت ہے, جو خدا کا پاکرو ہے, جب تک تم اسے حاصل نہ کر لو تم نے یروشلم سے باہر نہیں جانا. لیکن جب تم اس کو حاصل کر لو گے تو پھر تم منادی کے لیے نکل. وہ طاقت جو ہے وہ شیطان کے اڈوں کو برباد کرنے کے لیے, نہ کہ زندگیوں کو برباد کرنے. بعض اوقات لوگ جھوٹی پروفیسیز کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹی نبوت ہے جو پاکرو کی نعمت ہے نبوت کی, لوگ جھوٹی نبوتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایموشنز اپنی فیلنگز میں آ کر کے, اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو او ہاللویا خدا کا پاکرو کلام کر رہا ہے, وہ خدا کا پاکرو یہ کہہ رہا ہے. خدا کا پاکرو گروتھ کے لیے بات ہے, خدا کا پاکرو بہتری کے لیے بات کرتا. خدا کا پاکرو کبھی ایسی بات نہیں کرتا. خدا کا پاکرو شیطان کے اڈوں کو تو برباد کرتا ہے لیکن انسان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. حالانکہ میں ایک سیشن میں تھا, ایک میٹنگ میں آن لائن, اور مجھے بھی اس میٹنگ میں کلام شیئر کرنا تھا. اور اس میٹنگ کے جو آرگنائزرز تھے, ان کے آرگنائزرز میں سے ایک نے کہا کہ وہ ایک بہن تھی, اس نے کسی دوسری بہن کے بارے میں کہا کہ مجھے خدا کہہ رہا ہے آپ جھوٹ بڑا بولتی, مجھے خدا کہہ رہا ہے آپ یہ اس طرح بڑا کرتی. اور وہ اتنی ان کی وہ اسی دوران اتنی ڈسٹربنس کریٹ ہوگی اس آن لائن میٹنگ کے اندر, اتنی ڈسٹربنس کریٹ ہوگی, مجھے جمپ ان کرنا پڑا اور مجھے اس بہن کو بتانا پڑا کہ this is not the Holy Spirit which is telling you like this. اور from nowhere لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہنا مجھے خدا کا پاکرو کہہ رہا ہے اس طرح سے, میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کے بدروئے ہیں, میں نے دیکھا. خدا کا پاکرو کبھی بھی ڈر پیدا نہیں, بلکہ خدا کا پاکرو ہمیشہ ڈر کو دور کرتا ہے. حالانکہ خدا کا پاکرو جہاں پر بھی آتا ہے وہ ڈر کو نکال باہر پھینکتا ہے, نہ کہ ڈر کو لے کر کے. خدا کا پاکرو کبھی بھی نفرت کو لے کر کے نہیں آتا. خدا کا پاکرو کبھی بھی ڈویژن کو لے کر کے نہیں آتا. اس لیے
یہ سب چیزیں جو خدا کی پاک روح کی نعمتوں کے اگینسٹ ہیں، جس کے اندر آج آپ دنیا میں بے تحاشا لوگ اور چرچز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ طرح طرح کی ان چیزوں میں انوالو ہیں اور وہ سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نام کس کا لگا رہے ہوتے ہیں؟ خدا کے پاک روح کا لگا رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر لکھا کہ ان تمام تر نعمتوں کا پرپس یہ ہے، ان تمام تر چیزوں کا پاک روح کی نعمتوں کے ظہور کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہو؟ باڈی آف کرائسٹ جو ہے، خدا کا بدن جو ہے، وہ ترقی کو حاصل کرے۔